الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، شیطان بنی آدم کا ازل سے دشمن ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بنی آدم کو گمراہ کیا جا سکے تاکہ یہ بنی آدم جہنم کے مستحق بنے۔ تو شیطان مختلف قسم کی چالیں چلاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کا۔ اب بنی آدم شیطان کی ان چالوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ آپ جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، بنی آدم کو گمراہ کرتے ہیں، تو کون سا ہیلہ بنی آدم اختیار کرے جو آپ کی گمراہی سے بچ سکے؟ تو شیطان نے کہا کہ 3 کام جلدی سے فوراً کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ جو ہے نا میری گمراہی سے بچ سکیں گے، مجھ سے بچ سکیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ صدقے کی نیت کریں تو فوراً صدقہ دیا کریں، ورنہ میں بیچ میں رکاوٹ بنوں گا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے صدقہ کرنا تھا، میں نے کسی چیز کا صدقہ کرنا تھا، بھول گیا ہوں کہ وہ چیز کیا ہے جس کا میں نے صدقہ کرنا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر جا کے 100 رکعت نفل پڑھ لو۔ تو جب اس نے نیت باندھی، 2 رکعت پڑھی یا 4 یا 6، تو وہ یاد آ گیا کہ یہ چیز میں نے صدقہ کرنی تھی۔ تو وہ امام صاحب کے پاس واپس آئے اور عرض کیا کہ امام صاحب مجھے یاد آ گیا جو چیز میں نے صدقہ کرنا تھا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں بھول گیا تھا اس چیز کا صدقہ کرنا، تو میرے بھولنے اور میری 100 رکعت نماز پڑھنے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ آپ نے کہا کہ 100 رکعت نفل پڑھو؟ تو مجھے یاد دلانے میں اور 100 رکعت نفل پڑھنے میں کیا مناسبت ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کہا کہ جا کے 100 رکعت نفل پڑھ لو کہ مجھے یقین تھا کہ شیطان نے آپ سے یہ بلایا ہے، اور آپ جب 100 رکعت نفل پڑھیں گے تو شیطان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ 100 رکعت نفل پڑھیں اور آپ کو 100 رکعت نفل کا ثواب ملے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جا کے نفل پڑھنا شروع کر دو، شیطان یاد دلا دے گا۔ تو یہ لہذا شیطان نے آپ کو یاد دلایا۔ تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی صدقہ کرو تو فوراً صدقے کا ارادہ کرو تو فوراً صدقہ کر لیا کرو، ورنہ بیچ میں رکاوٹ بنوں گا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں تو اس کو فوراً پورا کرو، ورنہ میں بیچ میں جو ہے نا رکاوٹ بنوں گا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ایک مرد اور اجنبی عورت کو اکیلے ایک جگہ اکٹھا نہ چھوڑنا۔ اگر دونوں اجنبی عورت اور کوئی مرد اکٹھا ہو گئے تو تیسرا ان کے اندر میں ہو جاتا ہوں اور گناہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ دونوں گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، چاہے وہ جتنی ہی تقویدار کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن میری سازش سے، میری چال سے وہ پھر نہیں بچ سکتے۔ تو لہٰذا یہ 3 کام کرو تو آپ میری جو ہے یہ